अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने एक इंतहाई बड़ा फैसला किया है और ये बड़ा फैसला शायद इमरान खान की जेब में आखिरी कार्ड है जो कि उसने प्ले कर दिया है। बहुत से लोगों ने आके उसे समझाया, बहुत सारे लोगों ने मुलाकात की, लेकिन इमरान खान ये पत्ता आखिरकार खेल गया है और उसका इस पत्ते को वापस लेने का कोई इरादा नहीं है। इससे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी भी कुछ मुलाकातें हो रही हैं जो शदीद इस वक्त जिनके ऊपर भी प्रेशर है और जो आगे भी फिर प्रेशर को उसी तरह से डिलीवर कर रहे हैं, जो कि हुकूमती बेंचेस पे नए आने वाले मेहमानों को बता रही हैं कि अब काम खराब हो गया है। वो क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं और अब ऑप्शंस क्या बच गए हैं, फौज क्यों मैदान में है, कुछ फौजी अफसर क्यों मैदान में आ चुके हैं और वो किस तरह से जो है वो एक मामले को हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बहरान क्यों पैदा हो गया, इन सारी सूरत हाल का आज हमने जनाब वाला जायजा लेना है और मैं तमाम चंद चीजें जो है वो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आप तक डिलीवर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जनाब वाला मैं आपसे जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने से आगाज करना चाहता हूं। मुकदमे करने का आगाज मैंने आपको बताया था, कल रात गिरफ्तारियां हुई और उनमें जो इनके सोशल मीडिया टीम के वर्कर्स हैं उनको उठाया गया, उनको पकड़ा गया, उनको गिरफ्तार किया गया। अब बात यहां तक मैं जो है ना वो नाज़रीन इकराम जो है ना वो महदूद नहीं रही। तीन बड़े एंकर्स के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज करने का सोचा जा रहा है। उनमें इमरान रियाज खान है, उनमें मोहित पीरजादा हैं, उनमें अरशद शरीफ हैं और इसके अलावा भी वो तमाम एंकर्स जो कि प्रो पीटीआई या उस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको जो है उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने का और उनको गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। और यह खबर मोहित पीरजादा ने बजाते खुद अपने व्लॉग में दी है और ने कहा कि गवर्नमेंट इस बात से बहुत तंग है, नए आने वाली गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इस बात से खतरा है और वो ये चाहते हैं कि ये जबानें बंद करवा दी जाए। और मैं आपको बताऊं कि और भी बहुत सारे लोग, मतलब मैं इस वक्त आपको यकीनी तौर पर बता सकता हूं कि शायद इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग मखदूम, इंक्लूडिंग सिद्दीक जान, ये वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त खतरे में है और शदीद खतरे में है, जिनके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट क्रैकडाउन कर सकती है और गवर्नमेंट इनके ऊपर जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो प्रेशर डालने के लिए मुकदमे दर्ज करवा सकती है, कुछ भी कर सकती है। और इस बात का बजाते खुद ऐलान मोहित पीरजादा ने कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे जनाबे वाला एक इंतहाई बड़े सरकारी एहलकार ने बताया कि ये गेम जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये गेम इसलिए करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ बात यहां तक महदूद नहीं है, बल्कि मीडिया को कंट्रोल करने की। अब 95% ऑफ द मीडिया देखिए पीटीवी का किरदार अदा कर रहा है। जैसे पीटीवी बड़े सारे बहरानों के अंदर जो है वो कपास के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम चला रहा होता है, इसी तरह से लगता है कि जैसे 95% ऑफ द मीडिया जो कि हमारा टेलीविजन मीडिया है, उसे लगता है या तो सांप सूंघ गया है या उसे सब अच्छा निकला है या फिर रावी सारी चीजें जो है वो चैन ही चैन जो है वो वहां पे दिखाता नजर आ रहा है। यानी कि इतने बड़े इज्तिमात हुए, इतने बड़े ज्यादा लोग जो है निकल रहे हैं, लेकिन जो हमारा टेलीविजन मीडिया है वो मुकम्मल खामोश है, चुप है। और मैं इसके बारे में आपको बता दूं, कल रात ये खबर दी गई कि गवर्नमेंट ने कहा कि इनको महदूद करना है। तो इस बात को आप मान लीजिए कि इस वक्त जो आपका टेलीविजन मीडिया है वो 95% जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है या इनके कंट्रोल में है या वो इनकी बात मान रहा है या ये किसी भी तरीके से आप कहें कि पैसा चलाया है, ये कुछ भी करके जो है ये मुकम्मल तौर पे जो है वो उनके कंट्रोल में चला गया और वही इस पूरे मामले को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हैं। मैं भी आपको पता है पीएनएन पे प्रोग्राम करता हूं, रात 10 बजे का प्रोग्राम है, हम अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, हम अपने हिस्से की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ओवरऑल अगर देखें तो एक बहुत बड़ा जो है वो काम यहां पर खराब हो चुका है। तो मीडिया अब 95% ऑफ द मीडिया जो है वो पीटीवी बन चुका है और वो सब अच्छा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये काम रुकेगा नहीं, आप दबा नहीं सकते। आजकल के दौर में आप कैसे दबा सकते हैं? आजकल के दौर में आप सच को कैसे छुपा सकते हैं? ये छुपेगा नहीं। आप ट्विटर देखें, आप यूट्यूब देखें, आप फेसबुक देखें, आप इवन टिकटॉक के दौर में जब लोग जो है वो छोटी छोटी वीडियोस बना के डाल रहे हैं, आप टिकटॉक के दौर में कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने की कोशिश कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आपको इस बारे में बहुत ज्यादा नाकामी होने वाली है। और अगर आप एक ऐसा रजीम बनना चाहते हैं जो कि अपने हाथ में जो है वो डंडा उठा के लेके आएगा और आजादी सहाफत का गला घोंटने की कोशिश करेगा, और मुझे यहां पर हैरानगी होती है उन लिबरल्स के ऊपर भी और उन लोगों के ऊपर भी जो मुकम्मल चुप करके बैठे हैं। यहां पर जो है वो उन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि मुंह के ऊपर टेपें लगाई जा रही है या यहां पर शायद फायदा मिल रहा है और यहां पर जो है वो बड़ा उन्हें इस वक्त इनसे फायदा हासिल हो रहा है, इसलिए तमाम तंजीमें खामोश हैं, तमाम जो है वो ह्यूमन राइट्स तंजीमें खामोश है कि भाई ठीक है यहां पर जो है वो सब अच्छा चल रहा है। सो एक तो कहानी है। दूसरा जनाबे वाला, मैंने आपको बताया था
کہ انہوں نے کام کرنے کی کوشش کرنی ہے اور یہ جو چون کا مربع زیادہ چلے گا نہیں. کل رات میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں جناب یہ وسیم خالد صاحب کس طرح سے جو ہے نا وہ سامنے آ چکے ہیں اور وہ بول رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ویڈیوز اس طرح کے سامنے آئی ہیں کہ اسمبلی کے اندر ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں لڑتے ہوئے نظر آئے پہلے سیشن کے اندر. خالد مقبول صدیقی سے وسیم خالد مطلب سیدھا کہہ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, مطلب انہوں نے تو اس کا ذکر ہی نہیں کیا, یہ ہماری مدد سے. اور اسی وجہ سے آج ایک ملاقات ہو رہی ہے شہباز شریف کی خالد مقبول صدیقی کے ساتھ. تیسری بات جناب والا میں نے آپ کو پرسوں ولاگ میں کی تھی جب جو کہہ رہے تھے سب اچھا ہو گیا, سب چین آ گیا, ڈالر اوپر نہیں جائے گا. اب تو دیکھیں ڈالر اتنا گر گیا ہے اور سٹاک اوپر جا رہی ہے. تو میں نے اپنے جو معزز دوست ہیں سارے ان سے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا, اور میں نے جتنے لوگ ہمارے بزنس مین ہیں میں نے انہیں کہا تھا یار دیکھو مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا, لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ ٹیمپریری چیزیں ہوتی ہیں, یہ عارضی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ تو ان کے مافیاز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو عارضی طور پر ایک فائدہ دکھانے کی کوشش کریں گے, جبکہ اصل میں مارکیٹ ایسے نہیں چلے گی. اور اس کا جو ہے وہ آج ہو گیا جناب 83 پیسے. آج پہلا ورکنگ ڈے ہے جناب محترم میاں شہباز شریف 23ویں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پہلا ورکنگ ڈے ہے, اور آج ہی 83 پیسے ڈالر اوپر چلا گیا. آج ہی 83 پیسے جو ہے وہ ڈالر اوپر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ پرسوں دکھانے کی کوشش کر رہے تھے اور جس کے قصیدہ گوئی کر رہے تھے اور جس میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے وہ فلاں ہو گیا, ڈھمکا ہو گیا جناب والا, یہ تو بہت اچھا ہو گیا, یہ تو اب رکے گا ہی نہیں معاملہ, دیکھیں اب تو چین ہی چین آ جائے گا, دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گے. اور وہ کسی ایک بندے نے بڑا اچھا لکھا ہوا تھا کہ باہر نکلیں تو بڑے دھیان سے نکلے گا کہیں دودھ اور شہد کی نہر میں نہ آپ گر جائیں, کیونکہ اتنی زیادہ دودھ اور شہد کی جو ہے وہ نہریں پہلے دن وہاں سے باہر بہنا شروع ہوگی. تو وہ ایک جو طلسماتی منظر آپ کے ذہن میں تھا نا جناب والا, آپ کے اٹھنے کا وقت شروع ہو چکا ہے اور آپ جو ہے وہ پرانے پاکستان کے اندر لینڈ کر چکے ہیں. مزید ابھی دیکھیں مجھے عمران خان کے بارے میں بات کرنی ہے اس آخری قدم کے بارے میں, لیکن چونکہ میرے پاس اتنی چیزیں شیئر کرنے کے لیے آج میں صبح سے جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کرا تاکہ آپ کو پتا چلے. 83 پیسے ڈالر اوپر گیا. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جناب والا اس وقت یہ آن ریکارڈ ہے کہ 22 ارب ڈالر. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس بات کو یاد رکھ لیجئے گا, اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا تاکہ کل آپ کو بوقت ضرورت کام آ سکے اور پتہ چل سکے اصل حقیقت کیا تھی. آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو خزانے کے اندر 22 ارب ڈالرز پڑے ہیں. اب یہ اسے کس طرح سے آگے چلتے ہیں. اور جب میاں صاحب یہاں سے گئے تھے تو 9.87 ارب ڈالر تھے خزانے کے اندر. اب یہ بھی دیکھے گا کہ ترسیلات زر میں جو ہے نا وہ, اور پھر 6100 ارب جو ہے نا 6100 ارب جو ہے وہ ہماری ٹیکس کلیکشن ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیے گا, یہ تاریخ کی بلند ترین ٹیکس کلیکشن ہے. پھر ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں جا رہا ہے, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ انتہائی کم ہے. اب یہ فیگرز میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے, اور وہ کل جب یہ آ کے روئیں گے نا کہ خزانہ خالی پڑا تھا, یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا, تو تب آپ ان کو فیگرز دکھا سکیں کہ بھائیجان یہ ہیں وہ فیگرز, ٹھیک ہے, جب آپ آئے تھے اور ابھی آپ خزانہ خالی کر کے جا رہے ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر, کیونکہ اور بڑی ساری چیزیں ہیں, پھر میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ چونکہ ٹائم بہت کم رہ جاتا ہے پھر چیزیں شیئر نہیں ہوتی ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے آخر کار اپنے بھی ریزیگنیشن کے اوپر جناب والا سگنیچر کر دی. آپ کہیں گے دیکھیں یہ تو فیصلہ کل ہو گیا تھا. دیکھیں فیصلہ ہوا تھا, اعلان ہوا تھا, لیکن جمع نہیں ہوئے تھے استعفے. یہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ بھی چیزیں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں کہ آپ اپنے پارٹی سربراہ کو. تو اب وزیر اعظم عمران خان نے جب بذات خود استعفیٰ لکھ دیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ انہیں بہت زیادہ صلاح کاروں نے مشورہ دیا, بہت سارے لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہاتھ تھولا رکھیں, نہ کریں, آپ استعفے جمع نہ کرائیں, بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. لیکن عمران خان نے بذات خود اپنا استعفیٰ جب لکھ کے جو ہے وہ میں بتاؤں آپ کو, تو وہ اسپیکر کو فارملی جمع کروانے جا رہے ہیں. اب اس سے ہوگا یہ کہ اتنا بڑا بحران پیدا ہو رہا ہے, سمجھے یہ آخری آپشن ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت بھی ان کے اوپر پریشر ہے, نہیں آنے والی گورنمنٹ کے پی ایم کے اوپر پہلے دن پریشر ہے کہ گورنمنٹ ختم کب کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے اور کیا ہونا ہے. انہیں مشورے دیے گئے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ذاتی معلومات کی بنیاد کے اوپر کہ پی ایم کو مشورے دیے گئے کہ آپ بہت زیادہ گورنمنٹ زیادہ نہ چلانا, کوشش کرنا کہ اس کو جلد ختم کر دیا جائے, کیونکہ کام جو ہے وہ نہیں تو خراب ہو جائے گا, لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ لیکن جو مریم صاحبہ ہے وہ یہ اندر کی بات یہ ہے کہ وہ اس حق میں نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے, گورنمنٹ کو جو ہے وہ اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے, اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہی جو پالیسی ہے ان کو ذلیل کروائے گی, کیوں ان کے سارا اوپر آ جائے گا. اب دیکھیں نا زرداری صاحب اتنے سیانے ہیں کہ وہ بڑا پھوک کے جو ہے وہ قدم رکھ رہے ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں, اور وہ لہذا بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے وہ آگے جائے. تو مریم صاحبہ کی جو پالیسیز ہیں وہ ہمیشہ سے مرواتی آئی ہیں. اب آ جاتے ہیں فوج کی طرف. دیکھیں فوج کے کچھ ریٹائرڈ افسران جو ہے وہ اب میدان میں آ چکے ہیں.
کل جتنی زیادہ چہم گوئیاں ہوئیں اور جتنی زیادہ ابھی تک جو ہے وہ کمپین چل رہی تھی، تو اس کو دیکھتے ہوئے اب جو فوجی افسران ہیں وہ میدان میں آئے ہیں اور وہ عوام اور جو فوج کے درمیان جو گیپ ہے اسے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ گیپ تو دیکھیں پیدا ہوا ہے اس پوری صورتحال کے اندر. عوام غم و غصے میں بھی ہے، پریشانی میں بھی ہے، گو کہ کچھ جو ہے وہ کمپین کرنے والے کمپین بھی کر رہے ہیں، لیکن عوام کے اندر بھی ایک جینون ایک دیکھیں نا کسی طریقے سے غصہ تو ہے. اب جناب اس غصے کو ختم کرنے کے لیے اور گیپ کو کم کرنے کے لیے سابق فوجی افسران بھی میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے بھی کمپین چلانا شروع کی ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ کم ہونا بھی چاہیے گیپ، کیونکہ اس سے پھر نقصان ملک کو ہوتا ہے، دشمن کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو گئی ہیں، لیکن عوام اس وقت ڈیفینیٹلی پریشانی میں بھی ہیں اور غصے میں بھی ہیں، اور یہ غصہ ان کا کیسے ختم ہوتا ہے بہرحال یہ آگے جا کے پتہ چلے گا. مجھے لگتا ہے کہ اب ختم ہو جائے گا، اس گورنمنٹ کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس گورنمنٹ کے آنے کی وجہ سے غصہ ہے اور سم ٹائم جو ہے وہ اپنوں سے غصہ کیا جاتا ہے. تو میرے خیال سے اس گورنمنٹ جب یہ جائے گی، اب آج پہلا دن ہے، اللہ کرے یہ پاکستان کے لیے اچھا ہو، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گی. حالات پہلے دن ہی بہت خراب ہے، عمران خان بہت سیریس ہو کے بیٹھے ہیں. اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اتنے سیریس ہو جائیں گے، لیکن وہ سیریس ہو کے بیٹھے ہیں اور وہ چلنے نہیں دیں گے اس سیٹ اپ کو. I'm telling you. تو چیزیں میرے خیال سے دوبارہ سے جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی. پریشانی کی میں پریشان نہیں ہو رہا، مجھے لگتا ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان تعلق بہت اچھا ہے، یہ دوبارہ سے جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا. سو دس اٹ فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ. بہت ساری چیزیں اور بھی اگلی ویڈیو میں شامل کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.